الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و حادینا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی محکم کتاب المبین لکل قوم حاد۔ ہم آپ کی بارگاہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی سوانح حیات پر مختصر سی روشنی ڈال رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہدایت بشری کا سلسلہ منقطع نہ ہو، اور اس کی ضمانت حضرت پیغمبر اسلام نے اور پروردگار عالم نے لی ہے کہ میرے بعد پیغمبر کا ارشاد گرامی کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے کہ جو امت بشری کی اور پوری دنیا کی ہدایت اور ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کاروان حیات کو منزل مقصود تک لے جاتے رہیں گے۔ اسی سلسلے کی ہماری گفتگو ہے یہ، اور آج کی جو تاریخ ہے یکم رجب المرجب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور یہ سلسلہ امامت کی 5ویں کڑی ہیں۔ حضرت پیغمبر اسلام کے جانشین اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کا اسم گرامی محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آپ سن 57 ہجری مدینہ منورہ میں تشریف لائے، یعنی آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کا نزول ہوا۔ آپ شیعوں کے 5ویں امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ہے، اور آپ کے القابات میں باقر، شاکر اور ہادی مشہور القابات ہیں۔ آپ نے اپنے والد حضرت زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 19 سال امامت کی ہے، یعنی سن 95 ہجری سے 114 ہجری تک آپ کا دور امامت رہا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت حسن علیہ السلام ہیں، اور آپ کے والد امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا اس مناسبت سے آپ ننہالی اور ددھیالی اعتبار سے آپ دونوں اعتبار سے علوی اور فاطمی کہلائے، اور آپ کے علاوہ کوئی ایسا سلسلہ عصمت میں امام نہیں گزرا کہ جو دونوں صنفوں سے اور دونوں اعتبار سے علوی یا فاطمی کہلایا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے فرزند ارجمند ہیں، اور عبداللہ ابراہیم عبید اللہ علی زینب ام سلمہ یہ آپ کی اولادیں ہیں۔ آپ کا سلسلہ امامت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے چلا۔ ام فروہ آپ کی شریک حیات ہیں، اور ام حکیم آپ کی شریک حیات ہیں۔ اکابرین اہل سنت آپ کی علمی اور دینی عظمت اور شہرت کے معترف ہیں۔ فقہ، توحید، سنت نبوی، قرآن، اخلاق اور دیگر موضوعات پر آپ سے بہت سی احادیث نقل ہوئی ہیں۔ آپ کے دور امامت میں اخلاق، فقہ، کلام تفسیر اور کئی دوسرے موضوعات پر شیعہ نقطہ نظر کو اجاگر کرنے میں انتہائی اقدامات حاصل ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے تحریر فرمایا ہے کہ جن راویان میں حضرت یعقوب لکھتے ہیں کہ آپ کو اس سبب سے باقر کا نام دیا گیا کہ آپ نے علم کو شگاف کیا۔ باقر کے معنی ہے علم و دانش کے سینے کو چیر کے اس سے راز و رمز کے علوم کو ظاہر کرنے والا، یعنی شگاف کرنے والا۔ آپ کے دست مبارک میں جو انگشتری تھی، یعنی جو انگوٹھی آپ پہنا کرتے تھے، اس میں جو نقش ابھرے تھے اور جو نقش تحریر تھے وہ 2 نقل ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت امام جو انگوٹھی اور انگشتری پہنتے تھے اس کا نقش تھا رب لا تذرنی فردا، اے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا، یعنی مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میری نصرت اور امداد کرتے رہنا۔ اور دوسرا جو نقش تھا القوۃ للہ جمیعا، ساری قوتیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ آپ کربلا میں موجود تھے، 4 سال کا سن تھا کہ آپ نے 4 سال تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ زندگی گزاری، یعنی اپنے دادا کے ساتھ،
اور راویان میں آپ ایسے راوی سلسلہ امامت کے ہیں کہ جنہوں نے جنہوں نے بنظر خود کربلا کے سارے واقعات اور سارے مصائب کو ملاحظہ فرمایا ہے اور مشاہدہ فرمایا ہے۔ اس لیے ایک روایت اور ایک حدیث کے ضمن میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے جد پر ہونے والے سارے مصائب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں نے اپنے جد کو کربلا میں قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام علم میں، فضل میں، زہد میں، جود و کرم میں اپنے تمام بھائیوں سے افضل ترین تھے۔ سارے لوگ آپ کی تعظیم و تقریب فرماتے تھے اور آپ کی مداحی کیا کرتے تھے۔ علم دین، نبوی سنت و آثار، قرآنی حقائق، سیرت الہی اور فنون و اخلاق و آداب کے فروغ اور ترویج میں امام حسین علیہ السلام کی اولادوں اور فرزندوں میں آپ سے زیادہ کسی نے بھی وہ گراں قدر آثار قدیمہ اور ابدی آثار نہیں چھوڑے کہ جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے چھوڑے ہیں۔ آپ کے ہم عصر خلفاء یعنی آپ کے زمانہ امامت میں جو خلفاء گزرے ہیں ان کے نام اس طرح ہیں: ولید ابن عبد الملک، یہ سن 86 سے 96 تک رہا۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک، یہ 96 سے 99 ہجری تک رہا۔ پھر عمر ابن عبد العزیز 99 سے 101 ہجری تک آپ کے دور امامت میں خلیفہ رہا۔ اور یہ عمر ابن عبد العزیز ایک ایسا بادشاہ اور خلیفہ گزرا کہ جس نے عدل و انصاف کو قائم کیا اور حضرت امام باقر علیہ السلام سے اور آل محمد علیہ السلام سے محبت کا اظہار فرمایا۔ اور عبد العزیز ایک ایسا بادشاہ اور خلیفہ گزرا ہے کہ جس نے باغ فدق کو آل محمد کی طرف رجوع کیا تھا اور واپس کیا تھا، اور اس لیے سارے مسلمان عبد العزیز خلیفہ کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یزید ابن عبد الملک آیا جو 101 ہجری سے 105 ہجری تک رہا۔ پھر اس کے بعد ہشام بن عبد الملک ہے کہ جو 105 سے 125 ہجری تک رہا، اور یہی ہشام ابن عبد الملک ہے کہ جس کے دور خلافت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور آپ 114 ہجری میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ کے اصحاب اور شاگردان کی ایک لمبی فہرست ہے کہ جس کو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد 466 ہے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد جس میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں، مگر ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو بڑے مشہور زمانہ ہیں، جیسے محمد ابن مسلم ہے، جعفر جعفی ہیں۔ محمد ابن مسلم نے آپ سے 30,000 حدیثیں نقل فرمائی ہیں اور جعفر جعفی نے آپ سے 70,000 حدیثیں نقل فرمائی ہیں کہ جو آج دنیا شیعت میں اور دنیا اسلام میں رائج ہیں اور آپ کے علوم اور فیوز سے فیض حاصل کیا جا رہا ہے۔ زرارہ ابن عین آپ کے شاگردوں میں ہیں، معروف ابن خربوز آپ کے شاگردوں میں ہیں، ابو بصیر اسدی آپ کے شاگردوں میں ہیں، فضیل ابن یسار آپ کے شاگردوں میں ہیں، محمد ابن مسلم آپ کے شاگردوں میں ہیں، اور برید ابن معاویہ اجلی یہ آپ کے شاگردوں میں ہیں۔ اور آج پوری دنیا کے اندر جتنے بھی علوم آپ حاصل کرتے ہیں اور دنیا میں جتنے بھی علوم آپ تک پہنچ رہے ہیں وہ حضرت امام باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردوں ہی کی دین ہے۔ چاہے وہ ڈاکٹری میں القانون جیسی کتاب پڑھائی جا رہی ہو وہ بھی حضرت امام محمد باقر تک پہنچتی ہے، یا کیمیا گری میں اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ بھی شاگردی میں حضرت امام محمد باقر یا امام جعفر صادق تک پہنچتے ہیں۔ جن لوگوں سے آپ کے مناظرے ہوئے اور آپ اس میں جیتے، اس میں عیسائی عالم کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا، حسن بصری کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا، نافع ابن ارزق کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا، عبداللہ ابن معمر لیثی کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا، ہشام بن عبد الملک کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا، اور قتادہ ابن دعامہ کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا، اور محمد ابن منقدر کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا۔ آپ کو علم پیغمبر اور علوم آل محمد علیہ السلام پھیلانے کا موقع اس لیے دستیاب ہوا کیونکہ بنی امیہ کا سورج غروب ہو رہا تھا اور بنی عباس کا سورج طلوع ہونے والا تھا، لہٰذا وہ آپسی اختلاف میں اور آپسی رنج و عداوت میں ملوث ہو گئے، اور لہٰذا ان کی نظریں عداوت کی جو تھی وہ آل محمد سے تھوڑی دنوں کے لیے مڑ گئیں۔ اس لیے آپ کو بھرپور موقع ملا کہ پیغمبر اسلام کے علوم کو اور خدا وحدہ
لا شریک کے بھیجے ہوئے قانون کو دنیا کے سامنے عام کیا جائے۔ لہٰذا آج دنیا شیعت میں فقہ جعفری کے نام سے جو فقہ مشہور ہے وہ آپ ہی کی عطا کردہ ہے، جو آپ کے بیٹے سے منسوب ہو گئی، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اور جہاں جہاں بھی احادیث میں ابو جعفر کا نام آتا ہے وہ آپ ہی کی کنیت ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام۔ ہم آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو تہ دل سے پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ والسلام والحمد للہ رب العالمین۔